السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر سب سے عظیم عبادت جو فرض کی ہے وہ اس مہینے کے روزے رکھنا ہے، صیام رکھنا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کے لیے نیت کو ضروری قرار دیا ہے، یعنی کوئی بھی عبادت آپ کریں تو اس کے لیے نیت بہت ضروری ہے۔ بغیر نیت کے کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار، یعنی جو شرعی طور پر اعمال کیے جا رہے ہیں، عبادتیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام میں دار و مدار نیت پر ہے، ان تمام اعمال کا۔ یعنی اگر نیت کر رہے ہیں تو وہ اعمال مقبول ہوں گے عند اللہ، اور اگر نیت نہیں کی جا رہی ہے تو پھر وہ آپ چاہیں کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، یا کتنے ہی حج کر لیں، یا اور کوئی کام کر لیں، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ مقبول نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے جو روزے رکھے جائیں گے ان کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بڑے واضح انداز میں امت مسلمہ کو احکامات بیان فرمائے ہیں، وہ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ نیت رمضان المبارک کے روزوں کی جو کی جائے گی اس کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ یعنی جس بھی روزے کی نیت کرنا ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع فجر تک اس روزے کی نیت کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے یہی حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ یہ حدیث نسائی شریف کی ہے، حدیث نمبر 2331 اور 2332۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزے کی نیت فجر سے پہلے نہ کر لے، یعنی طلوع فجر سے پہلے نہ کر لے، فلا صیام لہ، تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ ایک دم واضح انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرما دیا کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مسلمان جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت کو طلوع فجر سے پہلے کر لے۔ طلوع فجر سے پہلے کرنا ہے، یہ تو بات طے ہو گئی، ایک دم متعین ہو گئی، لیکن کب سے کر سکتا ہے اس کے سلسلے میں بھی یہ یاد رہے کہ آپ مغرب کے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک کسی بھی وقت نیت کر لیں، اور وہ نیت آپ کی قابل قبول ہوگی۔ بہتر تو یہ ہے سونے سے پہلے ہی نیت کر کے سوئیں۔ ہاں انشاءاللہ نیت دل میں ارادہ کر کے لیٹیں کہ انشاءاللہ ہمارا جو ہے یہ روزہ ہوگا آج کا، تو پھر اٹھ کے سحری کھائیں۔ سحری کھانے کا موقع اگر نہیں مل پایا سو جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، حالانکہ سحری کھانا برکت کا کام ہے، اس کو کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ ٹائم ہے، یہ وقت ہے، یعنی مغرب سے لے کر طلوع فجر تک
آپ جو ہے کسی بھی وقت نیت کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے تمام روزوں کی نیت ایک ساتھ، مثلاً کوئی آدمی یہ ارادہ کر لے کہ ہمیں جو ہے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، تو اس کی بھی اجازت دی ہے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ طلوع فجر تک، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک نیت کر لے، تو بہتر اس کے لیے یہی ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگ زبان کے ذریعے سے نیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیت کی میں نے آج کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے اس رمضان المبارک میں۔ زبان سے نیت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت نہیں کی ہے، کیونکہ نیت جو الفاظ انما الاعمال بالنیات، اس میں نیات کے جو الفاظ ہیں یا اسی طرح سے اور کہیں بھی نیت کے جو الفاظ ہیں، وہ نیت کا معنی اصل میں لغوی اعتبار سے جو ہے وہ ارادہ، دل کا ارادہ، دل سے ارادہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اور جو زبان سے کہی جائے گی وہ نیت کہاں رہی، وہ تو قول ہو گیا۔ لہٰذا زبان سے نیت کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے، اور سنت جو ہے وہ دل کے ارادے سے آدمی دل میں یہ تہیہ کر لے، ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ العزیز میں کل یا جو ہے آج مغرب کے بعد سے اگر کر رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا، روزے سے رہوں گا، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے یہاں من گھڑنت جو دعائیں چل رہی ہیں، بصوم غد نویت، اس طرح کے الفاظ، یا نویت بصوم غد، بصوم غد، یہ جو ہے من گھڑنت دعائیں ہیں یا من گھڑنت نیت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر اس میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو لغوی اعتبار سے بھی بڑا گھوٹالہ پایا جاتا ہے، اور وہ گھوٹالہ یہ ہے کہ روزے کی نیت آدمی طلوع فجر سے پہلے کر رہا ہے، تو اردو میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ آج کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، لیکن عربی میں جو الفاظ ہیں وہ اس کے برخلاف ہیں۔ کہتے ہیں نویت بصوم غد، نویت بصوم غد، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ تو ایک دن ایڈوانس میں یہ جو ہے نیت کر لی جاتی ہے، اور پہلے روزے کی تو نیت ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح سے اگر ہم کہیں گے تو پہلے روزے کی تو نیت کی نہیں، کیونکہ نیت تو کل کے روزے کی ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں ہمیں جو ہے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو داخل کرنے کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر اپنایا جائے تو ان تمام طرح کی خرابیوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں عوام کل انعام میں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ اور کوئی واسطہ نہیں ہے حقیقت سے ان کا۔ جیسے ہم جامعہ سلفیہ میں جب پڑھا کرتے تھے تو شیخ عبدالسلام صاحب وہاں فجر کے بعد جو ہے ایک مسجد قریب میں اہل بدعت کی، اس میں سے روزانہ فجر کے بعد اعلان ہوتا تھا زوال کا وقت ہو گیا ہے، نماز قضا کی جو ہے وہ 20 منٹ کے بعد پڑھیں۔ تو شیخ عبدالسلام صاحب حفظہ اللہ وتولہ کہا کرتے تھے کہ میں جب سے آیا ہوں تب سے یہ ایسے ہی بولتے ہیں، اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ زوال کا وقت بتائیے کہہ رہے ہیں، فجر کے بعد زوال کا وقت، زوال تو دوپہر کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے جب سورج مائل ہو جاتا ہے مغرب کی طرف، تو اس وقت کو کہتے ہیں زوال، اور یہ فجر بھی میں طلوع
شمس کے وقت کو جو ہے یہ زوال کا وقت کہتے ہیں۔ یہ اصل میں لا علمی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں بہت ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، انہی میں سے یہ آج کل جو نیت کی جاتی ہے روزے کی، یہ نیت بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں زبان سے نیت نہیں کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ نیت ہر روزے کی کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر روزے کی نیت مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک نیت کر لی جائے، طلوع فجر تک نیت کر لی جائے۔ یہ فرض روزوں کے تعلق سے ہوئی، اور باقی رہی نفلی روزے تو وہ طلوع فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تب میں روزے سے ہوں۔ یہ نفلی روزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو نفلی روزے میں بعد میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن فرض روزے میں نیت کا جو محل ہے وہ طلوع فجر تک کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نیت کرے گا تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ لہذا ہمیں اپنے روزوں کو برقرار رکھنے کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔